بچے کو خود سے بات کرنے کی عادت ہے، بڑھاتا رہتا ہے، وہی بہرحال کسی قاری کے بعد لے جائیں، کیا وہ قرآن حفظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ہر بچے کو نا ڈنڈے سے پڑھایا کرو، اس میں صلاحیت ہو تو پڑھاؤ، اور دوسرا اس کی اصلاح کے لیے زمزم پلاؤ۔ میرے گھر میں کہ اپنے گھر میں کمرے میں ڈر، خوف، وحشت، 2 ہفتے پہلے دوسرے کمرے میں بہن بھائیوں کے ساتھ سونے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے سینے پہ بوجھ محسوس ہوا، کچھ چیزیں آئیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو نہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہو گیا۔ جب اٹھا تو میری بہن میرے سینہ، ہاتھ پاؤں مر رہے۔ بہرحال حضرت انہیں طلاق لینی تھی، آپ نے دے دی، کام ہو گیا۔ وہ پہلے بھی کوئی جن شن نہیں تھے، یہی جن تھے جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اب طلاق ہو گئی، ان کا کام ہو گیا، اب وہ آپ پر پھر دوبارہ آ کے حرکت نہیں کریں گے۔ طلاق ہو گئی، یہ بہانہ ہے کہ زبردستی لے لی۔ کیا تمہیں قتل کر دیتے؟ بندوق لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ اکراہ کی بھی تو کوئی حد ہے نا۔ سونے کا تولہ 70,000، چاندی کی قیمت 40,000 ہے، تو زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟ قیمت کر لیں، دونوں کو ملا کے جتنا پیسے بنے اس کا 2.5% ادا کریں۔ 2 تولے سونا ہے، باقی سب اس کی بھی زکوٰۃ ہے، سب کی قیمت کریں اور 2.5% دے دیں۔ میری دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، اس کی وجہ میرے بھائی ہمارے گناہ ہیں، اس کی وجہ جو ہے ہمارا رزق حلال نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ مانگتے رہیں، وہ مالک ہیں، جب چاہیں گے دروازے کھول دیں گے۔ وہ تو جانوروں کی بھی سنتے ہیں، تو اگر ہماری بھی سن لیں۔ میں نے عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ 7 چکر کیے، لیکن مروہ کی جگہ پر کینچی سے تھوڑے بال کاٹے، بعد میں نے احرام کھول دیا۔ تو واقعی ایسا ہوا ہے، اگر آپ نے صرف ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گیا ہے۔ کہتے جی خانہ کعبہ کا غلاف کالا کیوں ہے؟ خانہ کعبہ کا غلاف کئی رنگ میں تھا، سفید بھی رہا، سرخ بھی رہا، سبز بھی رہا، مختلف رنگوں کا بھی رہا۔ آخر میں اللہ کو یہی رنگ پسند تھا کہ یہ ایک ایسا رنگ ہے جو ہر عیب کو چھپا لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ مجھے اپنے دادے کی قبر کا پتہ نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی قبر کوئی، بہرحال وہ شام میں ہے، الخلیل میں۔ رفع یدین کے بارے میں دونوں حدیثیں ہیں، کرنے والی حدیث بھی موجود ہے، نہ کرنے والی بھی موجود ہے۔ حنفی مسلک والے نہ کرنے والی کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ وہ بعد میں ہے، اور رفع یدین والی پہ، لہذا جو بعد میں ہو ناسخ ہو جاتی ہے۔ معراج النبی کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ رجب میں ہوئی۔ بیعت کرنا بالکل جائز ہے، بیعت الاسلام بھی ہے، بیعت الجہاد بھی ہے، بیعت السمع والطاعہ بھی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مرشد صحیح معنی میں سنت پہ چلنے والا۔ امام کے پیچھے مقتدی اگر حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے پڑھتا رہے۔ اگر نماز عصر کے بعد 2-3 طواف کر دیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بینک سے گاڑی قسطوں پہ لیا نہ لیں، ناجائز ہے۔ پڑھا لکھا کے لیے قرآن عربی میں ترجمہ یا تفسیر کیا بہتر ہے؟ میرا بھائی آپ کو اردو میں میرا خیال ہے تفسیر معارف القرآن سب سے اچھی، آسان ہے، اور تو تفسیریں بہت ہیں نا، لیکن یہ آسان فہم ہے۔ معارف القرآن کراچی میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ پرندے کی پیٹھ لگ جائے، جب خشک ہو جائے تو اس کو کھیڑ دیں، اگر دھو بھی ڈالیں تو ٹھیک ہے۔ کبوتر چوک میں اگر اگلی صفحے نظر آئیں، نماز ہوتی اور نہیں ہوتی۔ وضو بچانے کے لیے پیشاب روک کر رکھنا نہیں روکنا چاہیے، نقصان بھی ہے، اور دوسرا آدمی کی توجہ جو ہے، لوگ مسجد میں نماز میں تم پیشاب میں توجہ کر کے کھڑے ہو گئے، نکل نہ جائے نکل نہ جائے نکل نہ جائے۔ اگر ٹی وی پر گھر میں قرآن چلایا ہوا ہے لیکن باقی لوگ باتیں کرتے نہ چلائے، ان کو گناہگار تو نہ کرے، قرآن سنو ورنہ بند کر دو۔
مسجد جیرانہ کو ان حنفی مسلک میں تو مسجد عائشہ سے عمرہ افضل ہے، امام شافعی کے نزدیک جیرانہ سے افضل ہے، کیونکہ وہاں سے حضور پاک نے خود عمرہ کیا۔ عورتوں کا نماز جنازہ، اگر عورت کا جنازہ حرم میں ہو سکتا ہے تو وہ جنازہ پڑھ بھی سکتی ہے، اگر جنازہ اس کا نہیں ہو سکتا تو پڑھ بھی نہیں سکتی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر سے جنازہ پڑھنے نہ آئے، موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے۔ احرام کی حالت میں سارا سینہ اور زیر ناف جسم ننگا ہوتا ہے۔ ننگا کیوں ہوتا ہے؟ زیر ناف اگر ذرا بھی ننگا ہو نہ عمرہ ہوگا نہ نماز ہوگی۔ اوپر جو ہے وہ تو عورت ہے ہی نہیں، سینہ کھلا ہونا چاہیے۔ حجر اسود کو دور سے بوسہ نہیں دیا جاتا، اشارہ کیا جاتا ہے۔ ایسا وظیفہ بتائیں کہ دل کو سکون ملے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے۔ اور افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پرندے ہم رکھ سکتے ہیں، گھر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے کھانے پینے ہر چیز کا پورا خیال رکھیں۔ پیر ذوالفقار صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں، حافظ قرآن ہیں، بڑا حلقہ ہے ان کا، باقی میں ان کے اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں جان۔ بڑے بڑے مدرسے بنائے ہیں، جامعات بنائی ہیں۔ ہم نے ابو ظبی سے احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ کا علم نہیں تھا، احرام کھول دیا، بال کٹوا لی، دم پڑ گئی۔ آپ ابو ظبی سے آ رہے تھے، مسئلہ نہیں پوچھ سکتے تھے کسی سے کہ عمرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک 2 روپے کی کتاب لے لیتے حج عمرے کی، تو اس میں بھی سب کو لکھا ہوتا۔ باہر کے ملکوں میں جاتے تو باقاعدہ کیٹلاگ لیتے ہو، ہوٹلوں کے ریٹ پوچھتے ہو کہ کون سے ہوٹل کا کیا ریٹ ہے، موٹل کا کیا ریٹ ہے، کہاں کہاں کسینو ہیں، کہاں کہاں جوئے کے اڈے ہیں۔ لیکن مکے میں آتے ہیں تو کوئی پتہ، بس آ گئے، ٹھیک ہے۔ طواف وضو کے بغیر نہیں ہوتا، طواف نماز کے حکم میں ہے۔ ہماری بہن ہے، ضدی بہت ہے، بڑی بہنوں کو مارتی، اللہ ہدایت دے، اس پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ کے دم کیا کرو۔ طائف گئے تھے، واپسی پر گروپ کی جن مستورات، ایک آدمی نے عمرہ نہیں کیا، وہ دوبارہ عمرہ کرے ورنہ دم پڑ جائے گی۔ میرے والد نے میرے لیے آپ سے دعا کرائی تھی جو قبول ہوئی۔ اب آپ کا میرے بیٹے محمد رحمانی کا نام لے کے دعا، اللہ اس کو بھی صالح بنائے۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ساری نمازیں ادا ہو جائیں، پہلے توبہ کرو، اللہ چاہے تو معاف کر دے، ورنہ جتنی ہمت ہو قضا پڑھتے رہو۔ مکروہ ٹائم کے علاوہ بھی 2 طواف اکٹھے کر سکتے ہیں، بعد میں 2 رکعات پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں جو والضالین ہے، والضالین بھی جائز ہے، ضالین بھی جائز، دالین ناجائز ہے۔ سعودی عرب والے اپنے مسائل کو فقہ حنبلی کے مطابق حل کرتے ہیں۔ کیا عورت کھڑے ہو کر نہا سکتی ہے، کھڑے ہو کر بازار پھر سکتی ہے، نہا کیوں نہیں سکتی؟ یہ عجیب مسئلہ ہے۔ حمام ہے، دروازہ بند ہے، وہاں اس کو حیا آ رہی ہے، بازار میں نہیں آتی، کیوں نہیں کھڑے ہو کے نہا سکتی؟ ہم نے تیسری منزل پہ 2 چکر طواف کے لگائے، 5 چکر نیچے لگائے، ٹھیک ہو گیا۔ میں تو بھائی بیعت نہیں کرتا، کیونکہ نہ میں پیر ہوں، نہ بزرگ ہوں، نہ کسی کا خلیفہ ہوں، میں تو ایک طالب العلم آدمی ہوں۔ میرے گھر کے ساتھ ایک مسجد ہے، میرے بھائی وغیرہ جماعت ہو جاتی ہے۔ میرے گاؤں والی مسجد میں بریلوی امام ہے، نہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، نماز خود کریں جمع، چونکہ اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر وہ بریلوی ہے لیکن بدعتی نہیں ہے پھر پڑھا کریں۔ میں نے دبئی ایئرپورٹ سے احرام باندھا، جدہ ایئرپورٹ پر رشتے دار نے استقبال کیا، گھر لے گیا، احرام اس کے گھر پر رات گزار، پھر مرے گئے۔ اگر رات آپ نے احرام کی حالت میں گزاری ہے تو کوئی حرج نہیں، احرام کھول دیا تھا، کپڑے پہن لیے، دم پڑ گئی۔
جدے کا مقامی عمرے کے بعد حلق جدے میں کہا بالکل نہیں، حلق بھی حدود حرم میں ہوگی، باہر کرانے سے دم پڑ جائے گی۔ میں 6 سال سے بیمار ہوں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، جادو ہے۔ بہرحال کسی ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ 27 کو شب معراج منانے کا تو کوئی حکم نہیں، یہ تو بدعت ہے۔ محمد سالم نے آپ کو سلام کیا، جزاک اللہ خیر، اس کی مہربانی علیہ السلام۔ اگر انسان عمرہ کرتا ہے بھول چوک سے، صفا یا طواف میں چکر زیادہ کم ہو جاتے ہیں، اللہ قبول کرے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کا ہم احرام لے کے عمرہ کر سکتے ہیں، اگر راضی خوشی دیتا ہے تو کر سکتے ہیں، چوری نہ کریں۔ میں جیدان سے آیا ہوں جدہ کے لیے، ڈرائیور نے غلطی سے میقات کراس کر کے مکے ہو کر جدہ چلا گیا، بعد میں جدہ سے ارادہ بن گیا عمرے کے لیے، میں نے جدہ سے نام بات کے عمرہ کے بہرحال ہو گیا، انشاءاللہ کوئی دم نہیں ہے۔ ہم اپنے بھائی سے دلی محبت کرتے ہیں، راضی بھی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ناراض رہتا ہے، اللہ سے دعا مانگا کرو، یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دم کیا کرو۔ ایسا کیا کیا جائے کہ ہماری نیت ٹھیک ہو جائے، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی جائے۔ مغرب کی اذان کے بعد طواف کے 2 رکعت پڑھ لیے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ پتہ نہیں بال کو تھوڑنے سے اگر تھوڑے کا ٹائم پھر دم پڑ جاتی ہے۔ پاکستان آئے، اگر ایئرپورٹ پہ احرام باندھا، نفل پڑھی، تلبیہ نہیں پڑھا، جہاز کے اندر بیٹھے تو تلبیہ پڑھا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ فرض نمازیں ہیں، بہرحال آپ ایسا کریں کہ جو باقی قضا ہیں توبہ بھی کرو، پڑھتے بھی رہو۔ اگر ہم عصر کے وقت امام کے پیچھے ہیں تو پھر امام کی ابتدا کریں گے، یعنی اب ہم 4 رکعت پوری کریں گے۔ 2 رکعت تب پڑھ سکتے ہیں جب آپ اکیلے ہو یا امام بھی مسافر ہو۔ آمین زور سے بھی جائز ہے، آہستہ بھی جائز ہے، رفع یدین کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے، ناف کے نیچے بھی ثابت ہے۔